باب صوم، حالت قیام میں درود اور سلام پڑھنا۔ عرف عام میں قیام کے معنی کھڑے ہو کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ بعض لوگ درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر کھڑے ہونا تعظیم ہے جو بندہ مومن کا شعار ہے۔ قیام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے۔ جب مجلس برخاست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرہ میں داخل نہ ہو جاتے، ہم کھڑے رہتے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامی للعزیز علی فرض و ترک الفرض ما ہوا مستقیم، عجبت لمن لہ عقل و فہم یرا حاض الجمال ولا یقوم۔ اس کا مفہوم یہ ہے، دوست کی تعظیم میں کھڑے ہونا مجھ پر فرض ہے، اور فرض کو چھوڑ دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ صاحب عقل اور شعور کے لیے یہ امر تعجب انگیز ہے کہ وہ اس جمال جہان کو دیکھے مگر کھڑا نہ ہو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اشعار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کہے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، ہمارے لیے کافی ہیں اور ہمیں کسی دوسرے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ ادب کا تقاضا ہے کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی کا ذکر ہو اور سننے والا ادب سے کھڑا ہو جائے تو اسے ناجائز کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ چند اکابرین حق کی رائے پیش خدمت کرتے ہیں۔ سید احمد زینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مکہ مکرمہ کے مفتی بھی رہ چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں کی عادت جاری ہے کہ جب ولادت پاک کا ذکر سنتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے قیام کرتے ہیں۔ یہ قیام مستحسن ہے کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، اور یہ قیام بہت سے علماء امت نے کیا ہے جو مقتدا اور پیشوا مانے گئے ہیں۔ شیخ علی بن برہان الدین حلبی شافعی رحمۃ اللہ علیہ سیرت حلبی میں فرماتے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ذکر کے وقت ایسے عالم امت اور پیشوا ائمہ سے قیام ثابت ہے جو دین اور پرہیزگاری میں مشہور ہیں، جن کا نام امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس قیام میں بڑے بڑے مشائخ اسلام نے ان کے زمانہ میں اتباع کی ہے۔ حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام، بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے زمانہ میں ایک بڑی جماعت علماء کی حاضر تھی۔ ایک نعت خواں نے ابو ذکریہ یحییٰ سرسری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح شریف میں تھے پڑھے۔ ان کا مفہوم یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کے لیے اچھے کاتب کے خط سے سنہری خط چاندی پر لکھوایا جائے تو بھی کم ہے۔ اگر شریف انسان ان کا ذکر سنتے ہی کھڑے ہو جائیں حالت قیام میں صف بستہ یا گھٹنوں کے بل، یہ سنتے ہی امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور سب مجلس والوں نے بھی قیام کیا، اور مجلس میں ایک وجد طاری ہو گیا۔ ایسے امام اور علماء کا قیام کرنا ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت قیام کرنے میں کوئی انکار نہیں، کیونکہ یہ بدعت حسنہ سے ہے، اور بے شک ایک جماعت علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کے ذکر کے وقت استحباب قیام کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام اور تعظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام اور تعظیم ہر مومن پر واجب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت ذکر ولادت قیام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور اکرام ہے۔ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر میں سر کے بل کھڑا ہو سکتا تو بھی قیام کرتا، محض بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے کے لیے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت القیامہ علی تعان القیام النبی تہامہ کے عنوان سے
قیام کے مسئلہ پر رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں بہت سے ائمہ، محدثین اور مشائخ کی تقریروں سے درود اور سلام میں قیام کو ثابت کیا ہے۔ ان میں سے انتخاب پیش خدمت ہے۔ مولانا سید جعفر برزنجی قدس الروح العزیز، عالم کامل عارف باللہ۔ مولانا سید جعفر برزنجی قدس الروح العزیز، جن کا رسالہ عقد الجوہر فی مولد النبی الازہر حرمین محترمین اور دیگر بلاد اسلام میں رائج ہے، اور مولانا رفیع الدین نے تریح الحرمین میں اس رسالے اور اس کے مصنف جلیل القدر کی نہایت مدح و ثنا لکھی ہے۔ اپنے رسالہ مبارکہ میں فرماتے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا ان اماموں نے مستحسن سمجھا ہے جو صاحب روایت اور درایت تھے، تو شادمانی اس کے لیے جس کی نہایت مراد و مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ فقیہ محدث مولانا عثمان بن حسن دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ۔ فقیہ محدث مولانا عثمان بن حسن دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ اثبات قیام میں فرماتے ہیں کہ رات مولد شریف میں ذکر ولادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے قیام کرنا بے شک مستحب اور مستحسن اور ادب ہے۔ ایسا کرنے والے کو ثواب کثیر اور خیر اکبر حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے کہ صاحب خلق عظیم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ظلمات کفر سے نور ایمان کی طرف لایا، اور ان کے سبب ہمیں دوزخ اور جہل سے بچا کر بہشت معرفت و یقین میں داخل فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں خوشنودی رب العالمین کی طرف دوڑنا ہے، اور قوی ترین شاعر دین کا آشکار کرنا، اور جو تعظیم کرے شاعر خدا کی تو وہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، اور جو تعظیم کرے خدا کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے۔ دلائل نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان سب دلائل سے ثابت ہوا کہ ذکر ولادت شریف کے وقت قیام مستحب ہے، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قیام تو بدعت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، جیسا کہ یہی جواب امام محقق ولی ابو ذرا عراقی نے دیا جب ان سے مجلس میلاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ مستحب ہے یا مکروہ، اور اس میں کچھ وارد ہوا ہے یا کسی پیشوا نے کی ہے، تو جواب میں فرمایا ولیمہ اور کھانا کھانا ہر وقت مستحب ہے، پھر اس صورت کا کیا پوچھنا جب اس کے ساتھ اس ماہ مبارک میں ظہور نور نبوت کی خوشی مل جائے، اور ہمیں یہ امر سلف سے معلوم نہیں۔ نہ بدعت ہونے سے کراہت لازم کہ بہت سی بدعتیں مستحب بلکہ واجب ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ کوئی خراب مضمون نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک امت مصطفیٰ سے اہل سنت والجماعت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ قیام مستحسن ہے، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ علامہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میلاد میں لکھتے ہیں، ذکر ولادت کے وقت قیام مستحسن ہے۔ مولانا سید احمد زین دہلان مکی قدس روح الملکی، خاتمۃ المحدثین، زین الحرم، عین الکرم، مولانا سید احمد زین دہلان مکی قدس روح الملکی اپنی کتاب مستطاب الدر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ میں فرماتے ہیں، قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت کی خوشی منانا اور مولد شریف پڑھنا اور ذکر ولادت اقدس کے وقت کھڑا ہونا اور مجلس شریف میں حاضرین کو کھانا کھلانا اور ان کے سوا اور نیکی کی باتیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے ہیں، اور یہ مسئلہ مجلس میلاد اور اس کے متعلقات کا ایسا ہے جس میں مستقل کتابیں تصنیف ہوئیں، اور بکثرت علماء دین نے اس کا اختتام فرمایا، اور دلائل و براہین سے بھری ہوئی کتابیں اس میں تالیف فرمائیں، تو اس مسئلہ میں تطویل کلام کی حاجت نہیں۔ مولانا محمد بن یحییٰ حملی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ہاں ذکر ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت قیام ضروری ہے کہ روح اقدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوتی ہے، تو اس وقت تعظیم اور قیام لازم ہوا۔
سراج العلماء عبداللہ سراج مکی مفتی حنیفہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قیام مشہور اماموں میں برابر متواتر چلا آتا ہے اور اسے ائمہ و حکام نے برقرار رکھا اور کسی نے رد اور انکار نہیں کیا، لہٰذا مستحب ٹھہرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کون مستحق تعظیم ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کافی ہے، جس چیز کو اہل اسلام نیک سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی نیک ہے۔